بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت دنوں کے بعد ہم اور آپ یکجا ہوئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 3 ہفتے، یہ صحیح جواب۔ تو 3 ہفتے میں 28 دن 21۔ اچھا، اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں۔ یہی بات ہے بیٹے، جو چیز صحیح نہ ہو تو ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ صحیح نہ ہو، جو چیز غلط ہو اسے یا تو صحیح ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے۔ 21 دن کے بعد آج آپ سے ملاقات، تو پورے ہیں نا؟ رہ تو نہیں گئے کوئی؟ اچھا، ابو بکر کہاں ہے؟ اچھا، آپ یہاں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ عامر، ایک بچہ نہیں ہے؟ اچھا، اور وہ کہاں ہیں؟ اچھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ آپ ہی ہیں نا؟ اچھا، بہت سوچ سمجھ کے جواب دیا ہے، ایسے جیسے کسی غیر کا پتہ پوچھ رہے ہوں۔ تو آج کیا بات کرنا تھی؟ کہانی سنانی تھی۔ کہانی یہ ہے بیٹے، قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اس کے دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ وہ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کا دین کسی صورت بھی ان تک پہنچائیں۔ آپ کن صورتوں سے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کوئی بک انہیں گفٹ کر دیں، اسلام پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب انہیں دے دیں تو اللہ کا دین ان تک پہنچتا ہے۔ آپ خود ملتے ہیں، جاتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، یہ بھی خدا کا دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ فون کرتے ہیں اور ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی دین کی بات کرنے اور پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ 3 ہو گئے، کوئی ذریعہ آپ اور بھی بتائیے۔ خدا کے دین کا پیغام پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ آپ بتائیے۔ 3 ہم نے بتائے، آپ بھی بتائیے۔ انٹرنیٹ کا استعمال، اس پہ اپنا میسیج ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اس پہ آپ ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ کتنا بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں دیا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے بیٹے کہ آپ لوگ اللہ سے دعا مانگیں، یہ دعا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی اپنے دل سے مانگتا ہے، خدا اتنی ہی جلدی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خدا کے دین کی دعوت بیٹے، اس میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا، اپنے کردار کو ٹھیک رکھنے کا، اپنے آپ کو صحیح راہ پہ پابند ہو کر چلنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اور تلاوت میں کچھ صورتیں ایسی ہیں
جو ہر بچے کو ہر دن اور رات میں پڑھنی چاہیے. ہم بند کر دیں. ہر بچے کو دن اور رات میں قرآن کریم کی وہ سورتیں پڑھنی چاہیے. آپ میں سے کسی بچے کو پتہ ہے صبح کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سورہ یاسین. بہت اچھے. سورہ یاسین کی بیٹے تلاوت کرنی چاہیے 2 وقتوں میں. ایک تو صبح کے وقت، جیسے کوئی آدمی تہجد میں پڑھے، لیکن آپ تہجد نہ شروع کر دیجئے گا. اب بہت نیک پرہیزگار بننے کی فی الحال کوشش نہ فرمائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی نیند پوری کریں اور صبح کو اٹھ کے اپنا سبق یاد کریں. فجر کی نماز کے بعد پڑھی. آپ جب فجر کی نماز کے بعد چند مرتبہ چند دن تک پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ صورت آپ کو یاد ہو جائے گی. جب یاد ہو گئی تو 2-3 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. آپ واک کے لیے جاتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد آپ ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں، دن تقسیم ہوئے ہیں. ایک دن آپ کو واک کرنا ہوتا ہے نا، اور ایک اور دن کیا ہے؟ گیم کرنا ہے. اور باقی دنوں میں پی ٹی کرنی. تو اب اس دوران زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جتنا بھی پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. دوسرا وقت سورہ یاسین کے پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجئے. بس ایک بار. آپ رات کو برش کر کے سوتے ہیں؟ کتنے بچے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی نگرانی بھی کرتا ہے؟ کون؟ عبد الرحمن صاحب. اچھا، کبھی ڈانٹ پڑی ہے ان سے؟ نہیں پڑی. مار بھی نہیں پڑی. ڈانٹ پڑی ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا، تو وہ جب آپ کو یہ برش کروا لیں تو جا کر سورہ یاسین پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ہماری زندگی کا بیٹے اصل مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے کہ اللہ خوش رہے. اس لیے کہ وہ مالک ہے نا. آپ دیکھیں ہم کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری والدہ ہم سے خوش رہیں. کبھی ابو کی مانتے ہیں تو ہم سے خوش رہتے ہیں. کبھی آپ اپنے اساتذہ کی مانتے ہیں تو آپ سے خوش رہتے ہیں نا. اسی طرح ہم سمپلی اللہ کی بات کو مانیں اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بات مان لی. تو زندگی کا اصل مقصد یہ ہے بیٹے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو اور اس کام کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو کہ آپ یہ کام کیجئے اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ یہ کام کیجئے اللہ آپ سے خوش ہوگا. یہ کام کرنے چاہیے. یہ زندگی کا بہت بڑا مقصد اور راہ ہے. آپ جتنا بھی اس راہ پہ چلتے چلے جائیں گے بہتر یہ ہے کہ بیٹے ہم اس کو آف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا. اب جتنا بھی اس راہ پر چلتے جائیں گے اور اللہ کی خوشی کی جستجو کریں گے اتنا ہی آپ کامیاب ٹھہریں گے. کچھ ہو جائے رات کو برش کرنا ہے اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے سو جانا. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے بچوں کو زبانی یاد ہے؟ 2 3 4 5 6 7. ارے بھئی ماشاءاللہ بہت بچوں کو یاد. آپ سب یہ کیا کریں اور باقی جو ہیں وہ عنقریب پہنچ جائیں گے. یاد کر رہے ہیں نا آہستہ آہستہ قرآن پاک. تو اس طرح سے آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کیجئے. جتنا جتنا یہ عمل بڑھ جائے گا، جتنا یہ کام بڑھ جائے گا، اللہ کی خوشی اتنی ہی زیادہ آپ کو حاصل ہوگی.
رات کو سونے سے پہلے بہت سے بچے گپیں لگاتے رہتے ہیں نا، بہت سے بچے باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت سے بچے کتابوں کی جستجو میں ہوتے ہیں کہ کوئی کتاب پڑھ لیں، تو گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا بچوں کے، گروپ بن جاتے ہیں نا۔ اچھا بھئی، ہمیں ان سب گروپس کا علم پتہ چلتا رہتا ہے، کون سا گروپ اب کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کھایا پیا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی ہنستے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دوستوں کے گروپ بنتے، لیکن سب سے اچھا گروپ وہ ہے جو ایک دوسرے سے پوچھے کہ تم نے سورہ یاسین پڑھ لی تھی؟ ٹھیک ہے بیٹے، اس کو خود بھی پابندی کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی پوچھئے۔ ایک اور صورت بھی ہے، سورہ واقعہ کب پڑھنی چاہیے؟ مغرب کے بعد۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ جو لوگ اس سورت کو پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے بیٹے کہ رزق اللہ کے قبضے میں ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی مالک ہے، وہی تقسیم کرتا ہے، وہی دیتا ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے بیٹے کہ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ یہ فکرہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں یہ کسی نہ کسی چیز سے بنتی ہیں۔ مثلا یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کپڑا ہے نا، یہ کپڑا کس سے بنا؟ دھاگے سے۔ دھاگا کس چیز کا؟ کپاس۔ تو کپاس نے اپنی شکل تبدیل کر کے دھاگا بن کے پھر اس کپڑے کو بنا دیا۔ ایک ٹیبل ہے، یہ لکڑی سے بنا، لکڑی درخت سے آئی۔ ہر چیز کسی نہ کسی سے بنی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی سے بنی۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود ہو۔ اب جتنے بھی پیچھے چلے جائیں کہ اس کی اوریجن کیا ہے، تو اوریجن آپ کو ملے گی۔ مثلا یہ موبائل ہے، لوہے کا فرض کر لیں بنا ہے، یا اس میں بہت سی لوہے کی چیزیں۔ لوہا کہاں سے آیا؟ کان سے آیا۔ کان میں لوہا کیسا تھا؟ مٹی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب مٹی اور لوہے کو الگ کرنے کے لیے اس سے تپایا گیا لوہے کو، مٹی الگ ہو گئی، لوہا الگ ہو گیا۔ پھر لوہے کی بھی آگے قسمیں بنتی کہ لوہا کیسا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز بیٹے کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے۔ ایک اور دوسرے کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا۔ مثلا ہم چاہیں کہ ایک ٹیبل بنا دیں تو ٹیبل کے لیے لا محالہ میں لکڑی چاہیے۔ ہم درخت کاٹیں گے، لکڑی لیں گے، درخت کے بعد آگے کیا ہے؟ بیج آ گیا۔ بیج کیا ہے؟ وہ زمین میں چلا گیا۔ تو مٹی اور بیج نے مل کے اور ہوا نے بھی، اور پھر اسے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی ڈالا، یہ ساری چیزیں ملی تو تب درخت بنا۔ درخت ہم نے لکڑی کاٹ کے ٹیبل بنا لیا۔ اور کوئی کہے کہ درخت میں اپنے پاس سے اگاؤں گا، یا کوئی کہے کہ ٹیبل میں اپنے آپ پاس سے بنا دوں گا، تو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مختلف اسباب کو جمع نہ کرے۔ اور اللہ ایسا ہے بیٹے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک دمبا یہاں آ کے گرے، تو یہ دمبا کہاں سے آئے گا؟ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ بغیر کسی گوشت کے، بغیر ہڈیوں کے، بغیر کسی چیز کی، کسی بھی چیز کی مدد نہیں چاہیے اسے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایسی دنیا جس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، اس سے اللہ ایک چیز کو بھیج دے، اور وہ دنیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سے بھیج دیتا ہے۔ ایک نبی تھے علیہ السلام، آپ ان کا نام ہمیں بتائیں۔ ان کی جو قوم تھی
انہوں نے بہت زیادہ انہیں تنگ کیا، بات ہی نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے آخر یہ کہا کہ تم کوئی ایسی چیز بتاؤ، اگر تم واقعی خدا کے نبی ہو تو ایسی چیز کوئی لاؤ جس سے ہم سمجھیں کہ اللہ ہے۔ تو اچانک ایک اونٹنی آ گئی، سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ایک اونٹنی آ گئی۔ بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دروازے سے کوئی گدھا آ جائے، آئے تو ویسے بہت سے ہیں، آئے تو بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آخر پہ آیا نا اسے نہ کہنا، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اچانک ایک آدمی حیران ہو کہ گدھا کہاں سے آ گیا ہے، سیڑھیاں کیسے چڑھا تھا۔ اسی طرح بیٹے ایک دم سے سامنے دیکھا تو اونٹنی چلی آ رہی ہے۔ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے خود بنائی، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ گوشت کی، نہ ہڈیوں کی، نہ اونٹ کی، نہ اونٹنی کی، خدا نے خود بنا کے بھیج دی۔ اللہ کی ذات عدم سے وجود میں لاتی، اللہ کی ذات جو چاہے سو بنا دے۔ تو اس لیے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات پر یقین، تو وہ رزق بھی ایسے ہی دے دیتا ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ دے دیتا ہے، بس اس کی مرضی ہے۔ تو جو صورت اللہ کے رزق میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بچہ پڑھتا ہے سورہ واقعہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، روزانہ اسے پڑھا کیجیے، اور اسے اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ کی قدرت وہ کام کرتی ہے، اور انسان کو جو چاہتا ہے اللہ اپنی قدرت سے دے دیتا ہے۔ ایک اور سورت بھی ہے، سورہ ملک۔ سورہ ملک کو کب پڑھنا ہے؟ عشاء کے بعد، سونے سے پہلے۔ یہ بھی ایک رائے ہے علماء کی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ حضرات کی بھی رائے یہی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی چاہیے، لیکن ایک اور بھی عالم دین ہے فرماتے ہیں عشاء کے بعد پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، اختلاف ہے۔ کیوں معاذ، کیا خیال ہے؟ عشاء کے بعد پڑھنی چاہیے یا مغرب عشاء کے درمیان؟ عشاء کے بعد، وہ بھی اسی طرف چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے بیٹے سورہ ملک کو ہمیشہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو سونے سے پہلے 2 صورتیں ہو گئیں، ایک اور صورت بھی ہے۔ اب یہ بتائیے آپ میں سے کوئی بچہ خواب میں ڈرتا ہے؟ اوہ، یہ تو بہت سے ہو گئے، یہ بھی بہت سے ہو گئے۔ بھئی خواب میں ڈر لگتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ بھی ڈرتے ہیں۔ دیکھو بیٹے، خواب میں ڈرتا ہے وہ جو اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے 4 قرآن کی ایسی صورتیں جو قل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، یہ پڑھ کے سویا کیجیے۔ پہلی کون سی ہے؟ کافرون، دوسری اخلاص، تیسری اور چوتھی فاتحہ، ناس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہمیشہ پڑھ کے سوئیے، یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے، یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اسے مستقل پڑھتے رہیں گے تو بیٹے انشاءاللہ شیطان کے اثرات سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی، ان چیزوں کی آپ کو اس لیے پابند کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو تلاوت کی عادت پڑے۔ آپ روز قرآن پاک کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ عربی پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، آپ مختلف مدارج کو طے کرتے ہیں، سب سے اچھا بچہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب کی ہو۔ 2 آدمی تھے بیٹے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے،
وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں غائب ہو جاؤں، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ وفات میری جو ہے ہر ایک کو آنی ہے، اس سے پہلے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حدیث میں آیا بیٹے، یہ حدیث صحیح ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا، اس لیے بیٹے ان سے، ان کی اولاد سے، ان کے بعد جو ان کے ائمہ یعنی امت کے جو ائمہ ہیں، سیدنا حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر زین العابدین ہیں وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ امام باقر جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم یہ اس امت کے پیشوا تھے اور ہیں۔ ان میں سے کسی دو انتہائیں ہیں بیٹے۔ ایک تو انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے انہیں خدا مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دے دی ہیں، جو چاہیں سو کریں، کسی کی قسمت کو بنائیں یا بگاڑیں۔ غلط بات ہے۔ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ اور دوسری انتہا لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد یہ برے لوگ تھے، اس لیے وہ کربلا پہ تنقید کرتے ہیں، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، انہیں صحابی نہیں سمجھتے۔ ہم ان دو انتہاؤں کے درمیان ہیں بیٹے، یہ آپ کا ذہن بنانا ہے، اسے ہی کہتے ہیں ذہن سازی کرنا۔ اساتذہ جو بچوں کے ذہن بناتے ہیں نا، کل آپ بھی بنائیں گے، ہم یہی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ نہ انہیں خدائی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا تعلق کوئی بھی توہین سے ہے، وہ باعزت باکردار اللہ کے نیک بندے، خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی عزت بھی کریں اور ان سے محبت بھی کریں۔ اس لیے ایک تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ بڑی مشکل بات تھی، اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ان کے باوجود کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں جواب دینے کے لیے کوئی آدمی نہ ملے، مجھ سے پوچھو۔ اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امت میں کوئی شخص قرآن کو مجھ سے بہتر نہیں جانتا، میں جانتا ہوں قرآن کہاں نازل ہوا ہے، کون سی سورت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پتہ ہوتا مجھے کہ کوئی شخص اس امت میں قرآن مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اس کی طرف سفر شروع کر دیتا، چلتا چلتا اتنا چلتا کہ میرے پاؤں ٹوٹ جاتے، پھر میں گھٹنوں کے بل چل کے اس کے پاس جاتا اور خدا کی کتاب کا علم حاصل کرتا۔ یہ جو چیز ہے نا بیٹے کہ میرے پاؤں بھی ختم ہو جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے جاتا، لوگوں کو اس پہ بڑا تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو جس ان کے شاگرد نے یہ بات سنی تھی وہ کہتا ہے میں 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا عبداللہ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے۔ ہمیشہ دعوے سے بچنا چاہیے بیٹے، ہمیشہ، کبھی دعویٰ نہ کرو، جب دعویٰ کرو گے تو دلیل بھی دینی پڑے گی۔ اب آپ حافظ نہیں ہیں پورے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں حافظ ہوں، جب آپ یہ دعویٰ کریں گے نا تو اگلا کہے گا کہ 28ویں پارے سے سناؤ، 26ویں سے سناؤ، 15ویں سے سناؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ شرمندگی۔ تو وہ کام ہی بندہ کیوں کرے جس کے آخر پہ شرمندہ ہونا؟ کبھی بھی بیٹے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں،
چپ رہے، اللہ کو جو منظور ہے ہو جائے گا۔ اور کبھی بھی بیٹے شہرت نہیں حاصل کرنی، کوئی کام ہی ایسا نہیں کرنا کہ آپ کی خام خواہ شہرت ہوتی رہے۔ ایک شہرت ہے جو اللہ دیتا ہے، اللہ جب شہرت دیتا ہے تو حفاظت بھی کرتا ہے اور الزامات بھی لگتے ہیں، کہ بڑی عجیب بات ہے، جب مشہور ہوتے ہیں نا تو آپ پہ الزامات بھی لگتے ہیں اور اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، اور جب آپ خود شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ حفاظت نہیں کرتا اور الزامات دگنے چگنے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا کہ میں بہت پڑھ لکھ کے ہوں، کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا کہ میرا علم اتنا زیادہ۔ تو اس لیے انہیں بڑی عجیب بات لگی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کوئی نہیں جانتا۔ تو کہتا ہے میں 16 صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ہر ایک نے کہا کہ ابن مسعود جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اتنے بڑے آدمی تھے بیٹے کہ خلفائے راشدین ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تینوں۔ تو ہوا یہ قصہ کہ یہ بحث چل نکلی کہ کتنے کپڑوں میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایک چادر بھی اتنی لمبی ہو کہ پورا جسم اس کا جو ضروری جسم ہے چھپ سکے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کپڑے زیادہ ہونے چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ پھر نماز جب انہوں نے جمعے کی پڑھائی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک چادر سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور انہوں نے کہا ابی نے ٹھیک کہا ہے۔ اور یہ کب ہوا ہے کہ ہم نے ایسے دور نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے ایک چادر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تردید زیادہ واضح لفظوں میں نہیں کی، کیونکہ وہ ان کی بہت احترام، بہت عزت کرتے، بہت زیادہ۔ ہوا یہ بچوں کے ایک آدمی کا وقت آیا بڑی سختی کا، اور وہ آدمی ایسا تھا جس میں زیادہ ادب اور احترام نہیں تھا۔ اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں کسی بات پر ٹوک دیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سے کچھ نصیحت کی ہے اور وہ آگے سے ٹوک رہا ہے، وہ جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے ایک آدمی کو وہاں دیکھا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور وہ آگے سے انہیں ٹوک رہا تھا۔ ٹوکنا سمجھتے ہیں کیا؟ کہیے جب آپ سمجھتے ہیں تو کہیے اب۔ جی بیٹے، روک دینا، آپ بتائیے۔ دوسرے کی بات کو رد کرنا، کیا بات ہے جناب، صحیح بولا ہے۔ دوسرے کے جواب پہ اعتراض کرنا، رد کرنا، روک دینا، بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک شخص ایسا تھا اور اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا کیا نام تھا، کس قبیلے سے تھا؟ پھر چپ ہو گئے۔ ایک دن وہی شخص آ گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ تعمیر کسی چیز کی ہو رہی تھی، وہاں کھڑے تھے، سلام کیا، جواب ملا، تعارف ہوا، تو فرمایا تم فلاں قبیلے کے؟ اس کا جی۔ ان کا تو فلاں تمہارا نام ہے؟ اس کا جی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اینٹ اٹھائی اور اسے ماری۔ اگر وہ اپنا سر پیچھے نہ کرتا تو اس کے سر پہ جا لگتی۔ انہوں نے کہا تم ہی وہ نالائق ہو جو عبداللہ ابن مسعود پہ اعتراض کرتے ہو؟ تو مان گیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے بیٹے، خلفائے راشدین ان کا احترام کرتے رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے دوسری ہستی یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خاص ذوق
ان چشتیوں کو دیا ہے۔ صوفیوں کے سلسلے ہیں نا، بس آپ کوئی سلسلہ بتائیے، صوفیہ کے سلسلے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم۔ آپ نے کبھی نام سنا ہے چشتی؟ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ ہندوستان میں ان لوگوں نے بہت اسلام کے لیے کام کیا، اور ان چشتیوں کا خاص تعلق قرآن کریم سے رہا ہے۔ بہت زیادہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کی کتاب انہوں نے یاد کی تھی۔ اور آپ جب بڑے ہوں گے آپ پڑھیں گے کہ ایک ہستی ہے فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اپنے مریدوں کو قرآن پڑھاتے بھی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے خلیفہ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے 6 پارے قرآن کریم کے پڑھائے تجوید کے ساتھ۔ ایسے بزرگ ہوا کرتے۔ اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے شیخ نے جب انہیں دلی بھیجا تو انہوں نے کہا بے رہو، ملک ہند بے گیر، جاؤ اور ہندوستان کو سنبھالو۔ مطلب جتنے بھی ہندو رہتے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں، ان سب تک دین پہنچنے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا۔ اور فرمایا کہ ایک نگاہ بھی کافی۔ نظروں کا بھی بیٹے عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ نظریں غضب کی بھی ہوتی ہیں، غصے کی بھی، اور نظر سے پیار بھی ٹپکتا ہے، اور نظر سے حیرت بھی ٹپکتی ہوتا ہے نا، کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچانک ایک ایسا علم، ایک ایسی چیز کی دریافت ہوتی ہے جو اس سے پہلے ہمارے لیے جہالت میں ہوتی۔ آپ کو کبھی حیرت ہوئی ہے؟ سمجھتے ہو حیرت کیا ہوتی ہے؟ اچانک ایک علم کی دریافت، اچانک ایک چیز اللہ کی طرف سے۔ یہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو پھر اس بات کو سمجھو گے۔ جب تجلیات خدا کی طرف سے پڑتی ہیں تو حیرت ہوتی، اور آدمی ایک مقام تک اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے پہنچتا ہے، اور اس کے بعد حیرت کے علاوہ کوئی جہان باقی نہیں رہتا۔ ہر دن نئے انکشافات ہوتے ہیں، ہر رات نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہر مرتبہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ یہ بچوں آپ کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کبھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن کھلے اور آپ جانیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ بلند عزم رکھنا چاہیے۔ حسنین کہاں آئے ہیں؟ اچھا، ہمیشہ بیٹے بڑی سوچ رکھنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کے سامنے 30 جلدوں کی کتابیں پڑھی ہیں نا، یہ رہنا چاہیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ یہ ہونا چاہیے آپ میں کہ میں بھی انشاءاللہ کسی دن ایک اچھی کتاب لکھوں گا۔ یہ رہنا چاہیے ذہن میں کہ میں نے خدا کی عبادت اتنی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک میری زندگی کے اس عبادت پہ مجھ سے راضی اور خوش ہوتا رہے۔ ایک راہ ہے بیٹے علم کی، آپ حاصل کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک راہ آتی ہے عبادت کی۔ اس وقت علم سے بڑھ کر، جاننے سے بڑھ کر دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ جو دیکھنا ہے وہ حیرت ہے۔ اللہ اس کائنات کے اسرار و رموز کو کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ نے کہا کذالک نری ابراہیم، بولو سورہ نام میں کیا آیا ہے؟ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہونے کی علامتیں، نشانیاں دکھائیں، آسمانوں میں اور زمین میں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پڑھیے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں کہ ہم ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا تصرف ہے، ہم جو چاہیں سو کریں. تو اس لیے بیٹے علم کے بعد جب رویت آتی ہے، علم کے بعد جب دید آتی ہے نا، تو اس نظر کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے کہا کہ ایک نگاہ بھی کافی. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل کس نے پڑھا ہے؟ پڑھو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹے نگاہ بڑا کام کرتی ہے. آپ کی نظر قرآن کریم پہ ہونی چاہیے، اس کے معانی پہ، مطالب پہ، ان چیزوں پہ. اس سے انسان میں اندرونی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو ایک علم کی راہ ہے، ایک عبادت کی راہ ہے. پھر عبادت کے بعد کوئی مقام ایسا آتا ہے جب اللہ کی بندگی ہو جائے نا، بندہ صحیح معنی میں بندہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو انعامات دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے وہ آدمی. تو آج بیٹے بہت زیادہ مصروفیت ہے، فون بھی آ رہے ہیں، ضروری کام بھی ہیں. انشاءاللہ آئندہ بیٹھیں گے ہفتے کے دن. آپ گھر میں ٹھیک رہے سب لوگ؟ گھر والے بھی ٹھیک تھے؟ اچھا، بہت اچھی بات. آئندہ کیا کریں؟ پہیلیاں، کہانیاں، پہیلیاں. اچھا چلیے، آپ تو پہلے بھی آپ نے جمعرات کی چھٹی لے لی، اتنا تنگ کیا، اتنا مجبور کیا، اب ہم نے کہا چلو یہ رو ہی پڑیں گے اب، ہے نا. اچھا، اور کوئی بچہ ایسا بھی تو ہو کس دن ہم بیٹھیں ادھر اور آپ سنائیں ہمیں. ٹھیک ہے ابو بکر؟ نہیں معاذ، کس دن سناؤ کوئی کہانی ہمیں بھی، ہم بھی بیٹھ کے سنیں. الیون نہیں؟ کدھر گیا عزیز؟ ہاں بس پیدل ہی چلتے ہو، ایکسرسائز کرتے نہیں. کوئی کہانی سناؤ گے آئندہ؟ نہیں؟ عبداللہ؟ چلو آئندہ انشاءاللہ پہیلیوں کی بات کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.